إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و برادران اسلام، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ جب دجال کا زمانہ قریب ہوتا جاتا ہے، خیر کے دروازے بند ہوتے نظر آتے ہیں، شر کے دروازے دن بدن کھلتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ دجال یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہودی اپنے خاندان کے فرد کی آمد کے لیے جو تیاریاں ہو سکتی ہیں وہ پوری دنیا میں تیاریاں کر لی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت اور اس بات کی وصیت فرمائی ہے کہ ایک دور آئے گا تم کو دین اور اسلام پر جمنے نہیں دیا جائے۔ غیر ادیان والے کوشش کریں گے کہ کسی طرح مسلمانوں کو اپنی طرف دعوت دی جائے۔ فتنوں کے زمانے میں دین اور اسلام پر جمنے ہی میں ہماری کامیابی ہے، اور اس سے ایک بالش بھی ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارے دین اور اسلام کو آخرت کو بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا خسارہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو، کسی اور مذہب کے طور و طریق کو، کسی اور مذہب کے تہذیب اور تمدن کو، کسی اور مذہب کی وضاقتہ کو اپنا لے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایسا دین اور ایسا اسلام ہرگز ہرگز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو بس دین اسلام۔ کوششیں کی جائیں گی دین سے ہٹانے کی، اسلام سے ہٹانے کی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے صاف صاف فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
خطاب کرتے ہوئے اور خاص طور پر حضور کی وساطت سے اس امت کو نصیحت کی گئی۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ غیر تم کو وحی کے ان تعلیمات سے ہٹانے کی کوشش کریں گے جس کا تمہیں حکم دیا گیا، پر تم ان کی باتوں میں نہیں آنا، اور اگر تم ان کی باتوں کو مان لیے اور تم نے ان کی دوستی اختیار کی تو پھر ضعف الحیات و ضعف الممات، دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، پر یہ ہے کہ ہم بھی تم کو ثابت قدمی کی توفیق دیتے ہیں، اگر اللہ یہ توفیق نہ دے تو سب کے سب غیروں کے دوست بن کر رہ جاتے۔ اس وقت پوری دنیا میں عالم اسلام پر مختلف حملے کیے جا رہے ہیں، ہر اعتبار سے۔ نہ صرف عالم اسلام بلکہ وہ قومیں جو اپنے مذہب پر رہنا چاہتی ہیں، اپنے دین پر رہنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ کوشش ہے کہ سب کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیا جائے، اور خاص طور پر مسلمانوں میں شعور ہے، مسلمانوں میں بیدار مغزی ہے، مسلمانوں کے یہاں زندگی گزارنے کے دستور عملی ہے۔ مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے، دشمن کن کن پیتروں سے حملہ کر سکتا ہے، ایسے وقت اپنا تم بچاؤ کیسے کر سکتے ہو۔ بس ایک ہی قوم ہے جس سے اہل باطل کو خطرہ ہے، وہ قوم مسلمان ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو لاشعوری میں، جہالت میں اور بے دینی میں اور علم دین اور علم شرع سے کوڑا رکھ کر اپنی تہذیب کا لبادہ پہنانے کی بہت کچھ کوششیں چل رہی ہیں۔ ہر محاذ پر کوشش کی جا رہی ہے، ایمانی راستے سے، معاملات کے راستے سے، اخلاقیات کے راستے سے، معاشرت کے راستے سے، کہ مسلمان کسی بھی اعتبار سے نرم گوشہ اختیار کر کے ہماری ہاں میں ہاں ملائے۔ بڑے بڑے ملکوں کو یہ خلق اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں۔ خاص طور پر مملکت سعودیہ، جس کا نام سنتے ہی سب کے دلوں میں حرمین شریفین کی عظمت کی وجہ سے اس ملک کی بھی عظمت سامنے آتی ہے۔ اس ملک کی عظمت کیوں نہ آئے جہاں سے دین اور اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا؟ اس کی عظمت ہمارے دلوں میں کیوں نہ ہو کہ اس ملک کی محبت دین اور ایمان کے رشتے سے ہمارے دین کا حصہ ہے۔ پر دنیا پر یہ بھی مخفی نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ مملکت سعودیہ میں رہنے والے حرم کعبہ قبلہ ہے، پر افسوس کہ اس مملکت کا قبلہ کوئی اور ہے۔ اس مملکت کا قبلہ کوئی اور ہے، اور اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول آ چکا ہے۔
کسی جماعت کا اس وقت مسئلہ نہیں ہے، پورے دین اسلام پر ان مسلمانوں کو اس وقت میں خطرہ ہے جو دین اور اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، معاملات میں بھی دین ہو، اخلاق میں بھی دین ہو، معاشرت میں بھی دین ہو، مسجدوں میں بھی دین ہو، مارکیٹوں میں بھی دین ہو، دفتروں میں بھی دین ہو، زندگی کے ہر محاذ پر دین پر جمے رہنے والے مسلمانوں کے لیے اس وقت بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو آزاد خیالی کے شکار ہیں، یہ ایک بات ان کی مان لینے میں کیا جاتا ہے، یہ طریقہ ان کا اپنانے میں ہمارا کیا جاتا ہے، ان کی تہذیب اور تمدن کے اپنانے میں کیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ مسئلہ پریشانی کا ان لوگوں کے لیے جو دین اور اسلام کو اپنی کسوٹی اور اپنا معیار سمجھتے ہیں اور زندگی کے شعبے میں دین اسلام پر قائم رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس وقت خاص طور پر اہل باطل کی نظر ہندوستان کے سرزمین پر ہے، کیونکہ پوری دنیا میں دین اور اسلام کے چشمے یہیں سے ابل رہے ہیں، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے عنوان سے ہو، خواہ وہ سیاست اسلامی کے عنوان سے جمعیت العلماء ہو، خواہ وہ حق پر جمے رہنے کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند ہو، یہیں سے گویا دین اسلام کی ثابت قدمی کے دروس ساری انسانیت کو مل رہے ہیں، اور یہ اہل ہند ہیں جو اپنی جان اور مال کی قربانی دیتے ہوئے گاؤں گاؤں، خریا خریا، اندرون اور بیرون ملک اللہ کے نبی کے دین کو چار دانگے عالم میں، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر کچے پکے مکان میں اس کو داخل کرنے کی فکروں میں لگے ہوئے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو۔ اس لیے جان بوجھ کر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے لا علمی میں ہو یا کوئی پریشر اوپر سے ڈال دیا گیا ہو، خبرداری اعلان اس سرزمین سے کرنا ہوگا جس سرزمین سے اسلام بھی پھیلا، دین بھی پھیلا، تبلیغ بھی پھیلی، دعوت بھی پھیلی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس مملکت کے ممبر سارے کے سارے داغدار کر دیے گئے جہاں سے حق کی آواز بلند ہوتی تھی، اور یہ یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفاق سے پیش آتے تھے۔ آج امت مسلمہ کا ایک طبقہ دین اسلام کے ساتھ نفاق کی چال چل رہا، قرآن نے وہ بھی پیشن گوئی کر دی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، دو ہی گروہ ہیں اللہ کی نظر میں۔ ایک گروہ اہل ایمان کا ہے جو مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے دوست اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر حال میں اللہ اس کے رسول کی بات مان کر چلتے ہیں، ہر زمانے میں چلتے ہیں۔ یہ 5 صفات والے اہل ایمان وہ ہیں
اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر ہر وقت اپنی رحمتوں کی بارش فرماتے۔ والمنافقون والمنافقات، منافقین بھی ہوں گے، مردوں میں بھی ہوں گے، عورتوں میں بھی ہوں گے۔ لوگ سمجھیں گے یہ مسلمان ہے، نکاح کر لیں گے، حقیقت میں وہ منافقہ ہوگی۔ تاریخ پڑھ جائے، یہود بہت دور سے حرمین شریفین پر حکومت کرنے والے شہنشاہوں کے درمیان مخفی طور پر ایسی عورتوں کو نکاحوں میں کر دیا گیا ہے جو حقیقتاً منافق ہیں۔ اور ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کیا مخلص رہے گی؟ ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کیا کامل ایمان سے، اسلام سے، دین سے، قرآن سے، دستور قرآنی سے تعلق رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ان کے کیا کام ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائیوں کا حکم کریں گے، نیکیوں سے روکیں گے۔ آج بولنے کی ضرورت نہیں، برائیوں کے کون کون سے اڈے ہیں جو نہیں کھولے گئے؟ شراب خانوں کے بڑے بڑے مرکز کھل گئے، جوے خانے کھل گئے، سینما ہال کھل گئے، مرد عورتوں کا اختلاط بڑھ گیا۔ عورت نظر نہیں آتی تھی، آج ہر محکمے میں عورت پہلے نظر آتی۔ آپ حیرت کریں گے، ابھی ایک صاحب نے سنایا، حرم مکہ میں کسی عورت کو کھلے چہرے آنے کی اجازت نہیں تھی بغیر کسی اسکارف کے۔ آج وہاں سیکورٹی کے عنوان سے ایسی عورتوں کو کعبے کے ارد گرد رکھا گیا ہے جن کے چہروں پر زیب و زینت اور لپسٹک ہے، گویا عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والوں کی نظر بھی ناپاک ہو جائے اور ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو۔ جب کعبہ نہیں بچ سکا، مدینہ نہیں بچ سکا، اللہ ہی ہمارے دین کا محافظ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والمنافقون والمنافقات، ایمان والو خبردار ہو جاؤ، کچھ نفاق پر چلنے والے ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی بنیاد ہو، اپنی سلطنت کو بچانا مقصود ہو، اپنے خاندان کی سرداری کو بچانا مقصود ہو، بہرحال نفاق پر چلیں گے۔ وہ کریں گے کیا؟ یأمرون بالمنکر، برائیوں کا حکم کریں گے، برائی کے اڈوں کی افتتاح کے لیے فخر سے جائیں گے۔ وینہون عن المعروف، لوگوں کو نیکیوں سے روک دیں گے، خواہ کسی بھی عنوان سے۔ لاکھوں حجاج کو حج کے عنوان سے روک دیا جائے گا۔ ایک سال میں لاکھوں حاجی عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کے دروازے بند، خیر کو بند کر دیا جائے گا۔ اور پھر خانہ کعبہ جس کا غلاف پکڑنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، غلاف کعبہ پکڑنا نصیب نہیں ہوگا۔ بوسے کا لینا نصیب نہیں ہوگا۔ خیر کے دروازے بند کرتے جائیں گے، بند کرتے جائیں گے۔
وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، نیکی کے کاموں میں اپنے ہاتھوں کو روک لیں گے. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اپنی سلطنت اور حکومت کے نشے میں اللہ کو بھلا دیا ہوگا، اللہ بھی ان کو بھلا دیے. ان المنافقین هم الفاسقون، یہ سب منافق اللہ کے حکم سے منہ موڑنے والے ہیں اور حکم عدولیاں کرنے والے ہیں. اور اس وقت ہمارے اپنے ملک پر بہت گہری نظر جمی ہوئی ہے کہ کسی طرح دین اسلام کی سربلندی نہ ہو، دین اسلام کی دعوت نہ ہو، دین اسلام کی تبلیغ نہ ہو، امر بالمعروف نہ ہو، نہی عن المنکر نہ ہو. اس کے لیے مستقل سازشیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے برخلاف پوری مملکت کے انسانوں کو برائیوں میں ڈال دیا جائے. خاص طور پر جو مسلمان شعور والا ہے، اگر مسلمان بیدار رہے گا، آواز اٹھائے گا حق کی، ان کی حق کی آوازیں بلند نہ ہوں، ان کو جہالت میں مبتلا کرو. آپ کو حیرت ہوگی ہمارے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے. 12 سال کی عمر سے بچوں کو سیکس کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اور شادی کے لیے 21 سال کی عمر ٹھہرائی جا رہی ہے. اور پھر پورے اختلاط کے ساتھ وہ لیکچر دیے جا رہے ہیں جس میں لڑکے بھی لڑکیاں بھی. بعض نوجوان پریشان ہیں کہ ایک ہی کلاس میں جس میں میری بہن بھی موجود ہے، بہن یہ کہہ رہی کہ میرا بھائی موجود ہے، اور ایسی جگہ اختلاط کے ساتھ سیکس کے مضامین پڑھا کر شہوت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے. اور کم عمری میں نکاح کریں گے تو گناہوں سے بچیں گے. ان کو گناہوں کی دلدل میں جھونکنے کے لیے قانون 21 سال کا بنایا جائے. مسلمان نشے میں مبتلا ہوں، ایک لاری بھر کر ڈرگس اس ملک کے اندر، اس ملک کا وزیر اعظم خفیہ طور پر پوری ریاستوں میں بھیج رہا ہے. جہاں یہ پہنچ رہی ہے نشیلی چیز، یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں تقسیم کرو، تاکہ مسلمان نشے میں مبتلا ہوگا، اس کی عقل معاف ہوگی، وہ دین کو بھولے گا، اسلام کو بھولے گا، پھر ان کے اوپر حکومت آسان ہو جائے. دوسرا، قتل کو عام کر دو. مسلمان کو مسلمان سے قتل کراؤ، مسلمان کو مسلمان سے قتل کرو. کون سا محلہ ایسا نہیں جہاں چھوٹی موٹی لڑائی ہو جاتی ہو مسلمانوں میں بھی. اور کنٹرول روم پر جانے پر دیکھ لیتا ہے کہ 2 مسلمان لڑ کر آ رہے ہیں، اس میں دیکھ لیتا ہے چہروں سے پڑھ لیا جاتا ہے کہ اس میں کون غنڈہ ہے جو کسی کو لڑکا سکتا ہے. اس کو الگ سے ذہن سازی کی جا رہی. میاں کیوں نہ ہو محلے میں لڑکا کر تم محلے کے دادا بن جاؤ، ہم تمہاری پیٹھ تھپ تھپائیں گے، تمہارے خلاف کوئی کیس ہم بک نہیں کریں گے، پر قتل کی ترکیب بھی ہم بتاتے ہیں. اکیلے جا کے نہیں مارنا، 2-4 کو لے جا کے مارو. قصہ ہمیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. یہ چبوترا بازی، نکڑ بازیوں میں، پولیس کے سروے میں، گشتی میں پوروں کو ٹارگٹ کر کر کے ان سے دوستیاں کی جا رہی ہیں، اور محلے میں قتل کو عام کیا جا رہا ہے.
ماں باپ بھی غافل ہیں، نوجوان بھی غافل ہیں۔ پھر بے حیائی کو عام سے عام کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ کبھی ہم سمجھ سکتے تھے کہ ہماری حیدرآباد کی سرزمین جو ایک زمانے سے مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی ہے، دینی ثقافت، دینی تہذیب، شرم و حیا کا یہ حال تھا، آج ہمارے اس شہر میں چار مینار جیسی سرزمین پر جو فخریہ طور پر کسی شہنشاہ کی بنائی ہوئی نیک، متقی، متدین لوگوں کی نشانی ہے، اس کے سائے میں مسلمانوں لڑکے اور لڑکیاں سنڈے فنڈے کے عنوان سے بے حیائی کا ناچ ناچ رہے۔ بہت حیرت کی بات ہے، اس کی قیادت کرنے والا کوئی غیر نہیں ہے، وہ اپنا ہی بھائی۔ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ قوم کہاں جا رہی ہے؟ کس کس راستے سے ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں؟ پھر ایسے وقت میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ جب دجالی فتنہ یہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، مجھے مانو، میری بات مانو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان تھے جب فرعون نے یہ ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی۔ اے اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ نے جو حکم دیا تھا حضرت موسیٰ اور ہارون کو، اس وقت امت کو پورے اہتمام سے کرنا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ جب دجالی فتنہ آنا کا نعرہ لگا رہا ہو، ہر محاذ پر تم کو دین پر جمنے نہ دیتا ہو، سب سے پہلے تم دین پر جم جاؤ، اسلام پر جم جاؤ، اسلام کو، دین کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں گھروں ہی میں پڑھو، واقیم الصلاۃ، مسجدوں میں نماز قائم کرو، گھروں کے اندر اپنی بچوں کی، بچیوں کی تربیت پر توجہ دو، زیادہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارو، نظر رکھو بچے کہاں جا رہے ہیں، نظر رکھو بچیاں کس رخ پر اور کس سمت پر جا رہے ہیں۔ اور یہ دجالی سب سے خطرناک فتنہ آپ کا ہمارا اسمارٹ فون ہے، جس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بچے اور بچیوں کو اس سے بچانا ضروری۔ یوں ہی شام ہو جائے بس اپنے گھروں کا رخ کرو، سیل فونوں کو یوں ہی شام ہو جائے اس کو بند کر کے ایک طرف رکھ دو، اس سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے سرانے رکھ کر سو رہے ہیں۔ ابھی ایک ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ ہے کہ فون آپ کا 9 ہاتھ دور رہنا چاہیے، اگر آپ قریب رکھیں گے تو اس کے جو ریلیز ہیں آپ کے دماغ پہ اٹیک کر رہے ہیں، دماغ کا کینسر ہو رہا، سر میں کینسر پیدا ہو رہا، ڈپریشن میں آ جا رہا آدمی۔ باضابطہ ہومیوپیتھی کے ایک ڈاکٹر منان انصاری، بڑی اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ اس وقت لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس فتنے کو رات میں اپنے سے بہت دور رکھو، قریب رکھیں گے آپ کی نیند بھی صحیح نہیں ہوگی، آپ کے دماغ پر اس کے اثرات ہوں گے تو آپ کا دماغ آؤٹ ہو جائے گا۔ چاہ یہ رہیں کہ لوگوں کے دماغ آؤٹ ہو جائے، اور آپ حیرت کریں گے ڈاٹا جو دن میں کمزور چلتا ہے، جو ہی رات ہو جاتی ہے تو ڈاٹا کی تیزی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پھر نوجوان کا فون چھوڑنا
آسان نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اگر تم موجودہ دجالی فتنے سے اگر بچنا چاہتے ہو، نمازوں کی خوب پابندی کرو، گھروں میں نماز کی پابندی کرواؤ، بچوں کی نماز کا جائزہ، بچیوں کی نماز کا جائزہ، اپنی نمازوں پر پوری توجہ، گھر والی کی نماز پر توجہ، میری بھی تلاوت قرآن روز ہو، میرے بچے اور بچیاں اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کریں، اعمال پر لگا دو۔ واتقوا، گناہوں سے بچو، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ تو بھائیو، یہ دور میں بہت ضروری ہے اختلاف اور جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ مسجدوں میں خصوصاً ہر چھوٹی چھوٹی بات پر، معمولی بات پر ہرگز نہیں لڑنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ باطل قومیں اور یہود یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کسی طرح پھوٹ پڑ جائے، ان کی مراکز میں پھوٹ پڑے، مسجدوں میں پھوٹ پڑے، دینی جو ہے شعائر میں پھوٹ پڑے، وہ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے محلے کی سطح پر، شہر کی سطح پر ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے مومن کی قدر کرو، اس کا احترام کرو، اس کی قربانیوں پر نظر رکھو، آپس میں کسی بھی اعتبار سے لڑائی جھگڑے سے دور رہو۔ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب باطل قومیں کامیابی کے راستے سے آتے ہیں تو تم کو جھگڑے اور لڑائی پر اکساتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا مسلمانوں سے خطاب کر کے؟ وَلَا تَنَازَعُوا، مسلمانوں آپس میں ہرگز لڑائی مت کرو، جھگڑے مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا، جھگڑا کرو گے تم کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دنیا کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس کا خاص ہم کو اہتمام کرنا ہے بھائیوں۔ مومن کیسے زندگی گزارے اللہ نے بتا دیا، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست بنو، ایک دوسرے کی حمیت کا لحاظ رکھو، نیکی کے کاموں میں جمے رہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر پابندی کے ساتھ جمے رہو۔ اور خاص طور پر جمعہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، جمعہ کا دن خصوصی عبادت کا دن ہے۔ ہمارے اپنے بچوں کو نصیحت کریں کہ فجر کے ساتھ جمعہ کی تیاری، اس کا طریقہ یہ ہے، آپ گھروں میں بچوں کو کم از کم ہر جمعہ سنت نبوی پہ عمل کراؤ کہ بیٹا آج جمعہ ہے، پہلے فجر کے بعد غسل کر لو، بعد میں ناشتہ کر لو۔ پہلے غسل جمعہ کر لو، پھر ناشتہ کر لو، پھر اسکول جاؤ اور جلد آ کر عبادت میں لگ جاؤ۔ جمعہ کا شیڈول بتاؤ، بیٹا سورہ کہف کی تلاوت تم کو کرنا ہے، بیٹا صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے، بیٹے 1000 مرتبہ درود شریف کا معمول ہے جمعہ کے دن، بچوں کو لگاؤ۔ انشاءاللہ اگر ہمارے یہ بچے ایسے دور میں بھی سنتوں سے چمٹے رہیں گے تو امید ہے کہ اللہ ہماری نسلوں کو فتنے سے بچائیں۔ کریں گے نا بھائی؟ گھروں میں کم از کم جمعہ کے دن غسل جمعہ فجر کے بعد ہو، بعد میں ناشتہ ہو، پھر معمولات پر لگ جاؤ، کیونکہ سورہ کہف کے پڑھنے میں تقریباً یہ آپ کے ایک پارے سے قریب جو ہے پون پارہ قریب ہے، یہ تو اس کے پڑھنے میں وقت لگے گا۔ درود شریف پر لگاؤ، مسجد کو جلدی پہنچنے کی ان کو عادت ڈالو، صلاۃ التسبیح کے کرنے پر بچے کو کہو 1000 مرتبہ درود شریف۔ یہ سارے معاملات جمعہ سے پہلے ہمارے بچے انجام دینے والے تو اللہ کی ذات سے امید ہے
کہ پروردگار دیکھیں گے آپ بھی تڑپ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اللہ دلوں کو پھیر دیں گے، ورنہ یہ حالات بہت سنگین ہیں۔ اب اس خیال میں مت رہو ہم شریف ہیں، ہمارا خاندان شریف ہے، پر یاد رکھو زمانہ شریف نہیں ہے۔ یہ زمانہ اچھوں کو جو فخر کرتے تھے، گھر سے ایسے فتنے اٹھے ان کے کہ آج محلے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں وہ لوگ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے رب کریم دجالی فتنے چاروں طرف سے دین اسلام اہل اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی ہمارا محافظ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں، آپ کے علاوہ ہماری کوئی چوکھٹ نہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی آستانہ نہیں۔ اے رب کریم پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، دجالی فتنوں کا خلا خما فرما، حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ باطل کو مغلوب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔